بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بدخشاں میں شہر کے بار غار میں شیخ عبدالواحد قیام پذیر تھے اور یہ حضرت ذوالفنون مصری کے مرید تھے۔ چند دن کی صحبت میں رہنا پڑا، وہ ایک پاؤں پر عالم تحیر میں ایستادہ تھے۔ تیسرے دن ہوش میں آئے تو فرمایا، اے فرید، میرے قریب نہ آنا، جل جائے گا، مجھ سے دور ہی رہنا کہ جادو کا اثر ہو جائے گا۔ پھر اپنی داستان سنائی کہ 70 سال سے اسی جگہ پر ہوں، ایک عورت کو دیکھ کر باہر جانے کا ارادہ کیا تھا۔ آواز آئی، محبت کا دعویٰ تو ہم سے تھا، میں نے فوراً اپنی ٹانگ کاٹ کر پھینک دی۔ اب 30 سال سے حیرت میں ہوں کہ قیامت میں کس طرح منہ دکھاؤں گا۔ رات کو غیب سے کھانے کے لیے دودھ کھجوریں ایک تھال آ جایا کرتا ہے اور ہم دونوں کھا کر محو تحیر ہو جایا کرتے تھے۔ شیخ یوسف چشتی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشت تشریف لائے اور یہاں یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ایک صوفی نے تعبیر دریافت کی، خواب میں دیکھا کہ میری موت قریب ہے۔ فرمایا، تم سے صبح کی نماز فوت ہو گئی تھی۔ درد کا فوت ہو جانا موت کے ہم مانی ہوا کرتا ہے۔ جب دن کا وظیفہ ترک ہو جائے تو اسی دن رات کو پورا کر لینا چاہیے۔ دمشق میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر دمشق پہنچے۔ ایک بزرگ شہاب الدین زندوسی تھے، ان کو کسی نے اطلاع دی کہ ان کا مرید اہل دنیا سے میل جول رکھتا ہے۔ مرید کو بلا کر گڈری چھین لی گئی، نکال دیا اور صوف خرقہ کے لائق نہیں۔ جب مغلوں نے نیشا پور پر حملہ کیا تو حاکم شہر نے حضرت فرید الدین عطار سے دعا کی استطاعت کی۔ فرمایا، دعا کا وقت گزر گیا، اب تقدیر پر شاکر رہ کر بلائے الہی کے لیے تیار ہو جا۔ یہاں ایک ذاکر بزرگ پر محویت طاری رہتی تھی۔ تشریح یوں فرمائی کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میری یاد مومن بندے پر غالب آتی ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ غزنین چند درویشوں کے ساتھ یاد الہی میں رات گزاری۔ ان میں سے ایک درویش مرض و اسہال میں مبتلا تھا۔ ہر قضائے حاجت کے بعد غسل کرتا تھا۔ 120 رکعتیں پڑھنے کے لیے 60 مرتبہ غسل کیا گیا۔ آخری مرتبہ جو غسل کیا تو جاں بحق ہو گیا۔ ایک غار میں ایک خدا ترس یاد الہی میں مشغول تھا اور 30 سال سے وہیں مقیم تھا۔ عالم غیب سے خوراک ملا کرتی تھی، لیکن جب کبھی نہیں ملتی تھی تو بھی شکر ادا کیا کرتا تھا۔ ایک دن ہم دونوں نے نماز پڑھی، خیال آیا کہ روزے کا افطار کس طرح ہوگا۔ کھجور کا درخت قریب تھا، ہلایا تو 10 کھجوریں گر پڑیں، 5 مجھے دیں، 5 خود کھائیں، پھر پاؤں زمین پر مارا تو پانی نکل آیا۔ ہم نے ہمہ وقت مصلے کے نیچے سے نکال کر دیکھا تو مجھے اشرفیاں دیں۔ اس بزرگ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو مصلے کے نیچے سے کچھ اشرفیاں عطا کر دیں۔ سفر شام ایک بزرگ کے یہاں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حاضری دی۔ ایک اور بزرگ ان سے دریافت کرنے لگے کہ اپنے ایک مرید کو خرقہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب دینے کے بجائے انہوں نے کچھ اور بات شروع کر دی۔ اظہار قابلیت کے طور پر امیدوار خرقہ نے دخل دے کر بحث کی تمہید اٹھائی۔ اب اس درویش نے کہا کہ یہ اس قابل نہیں کہ خرقہ دیا جائے۔ پھر بتایا کہ خرقہ پوش کی وجہ سے قابل اعتبار ہوتا ہے، ورنہ بذات خود بے معنی ہے۔ بیت المقدس حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں چلہ کیا تھا۔ چلہ کی جگہ ابھی تک زاویہ فرید الدین ہندی کے نام سے ابھی تک مشہور ہے۔ اس کے متعلق وقف بھی ہے اور زائرین بغیر کرایہ کے ان حجروں میں قیام کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت اجل شیرازی کے یہاں حاضری دی، دیکھتے ہی فرمایا، اے لنگر عالم نیک آدمی، چند دن ان کی خدمت میں قیام پذیر کیا۔ ان کی خانقاہ سے کوئی شخص محروم نہیں جاتا تھا، کچھ نہ کچھ ہوتا تو سوکھا
خرما دے کر دعا کرتے کہ اللہ رزق میں برکت دے۔ جس کو یہ دعا دیتے وہ زندگی بھر کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا تھا۔ جب درویشوں کے متعلق گفتگو چلی تو حضرت جنید کا قول بیان کیا کہ فقیہ کو اہل دینا سے راہ رسم رکھنا اور امیروں سے ملنا قطعی حرام ہے۔ ایک روز بخارا کے ایک غار میں ایک بزرگ کو عبادت میں مصروف پایا۔ انہوں نے فرمایا، اے فرید، میں 60 سال سے یہاں ہوں، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جو مجھ پر بلا نازل نہ ہوتی ہو۔ جب بلا نازل نہیں ہوتی تو گریہ وزاری کر کے خود اس کے لیے استدعا کیا کرتا ہوں۔ جب مرضی دوست آزمائش و بلا میں ہے تو میں کیوں نہ اس کی آزمائش یا آرزو کروں۔ بلاؤں پر ثابت و صابر رہنا چاہیے۔ آگے بڑھ کر ایک حجرے میں شمس العارفین کے ایک مرید سے ملاقات ہوئی، 34 سال سے معتکف تھے۔ فرمایا، جبر و دہشت طاری ہے لیکن نجات رضائے دوست میں ہی ہے۔ پھر ایک ایسے بزرگ سے ملنے کا اتفاق ہوا، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ حق سے یگانگی کی خاطر سب سے بیگانہ ہو جانا چاہیے۔ رات کو عالم غیب سے لذیذ کھانا ملا، رات گزار کر صبح کو جو دیکھا تو وہ بزرگ غائب و لاپتہ تھے۔ بغداد سے بخارا پہنچ کر شیخ الشعوف سیف الدین بازخی فردوسیہ کے یہاں قیام پذیر کیا۔ دیکھتے ہی میرے متعلق فرمایا کہ مشائخ روزگار سے ہوگا، تمام جہان میں اس کے مرید و فرزند ہوں گے۔ پھر سیاہ گڈری مرحمت فرمائی، ان کی دسترخوان وسیع تھا۔ ایک شخص نے عرض کیا، میرے پاس مال ہے، اگر اس میں نقصان برابر ہو رہا ہے اور میں بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ جواب دیا کہ دولت کا نقصان زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بیماری صحت کی علامت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ علماء و صفحاء سفر نامے لکھنے کے عادی نہیں تھے۔ اگر جملہ مشاہدات و تجربات قلم بند کر لیے جاتے تو آج دنیا کا نقشہ اور ہوتا۔ البتہ ان حضرات نے برسبیل تذکرہ پند و نصائح کے سلسلے میں جسہ معلومات ہمیں پہنچائی ہیں۔ ان صاحبان کے ملفوظات اور تذکروں کو ان کے سوانح حیات کی مسلسل و مکمل تاریخ کسی نوعیت سے نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی دستور کی تقلید کی۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ربع سکون کی سیر فرمائی تھی، روم، مصر، شام، ترکستان کا سفر کیا تھا اور چین سے لے کر بحیرہ روم تک کا چپا چپا دیکھا تھا۔ لیکن تذکرہ میں جن مقامات بزرگان دین کا ذکر کیا گیا ہے وہ چند ہیں۔ جس طرح دوسروں کو یکجا کیا گیا ہے اور اپنے آپ کو دکھایا گیا ہے، اسی کے حالات مختصر طور پر ملفوظات میں محفوظ ہیں۔ مختصر معلومات کی یہ پونجی اہل نظر کی نگاہ میں 100 خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ بے شک تاریخ کو مد نظر رکھ کر برہناقیہ سے بہترین سفر نامہ اسی سے تیار کیا جا سکتا ہے اور اس زمانہ کی تہذیب کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ وہ بلا ترتیب حسب ذیل ہیں۔ اس زمانہ میں ہندوستان سے بغداد جانے کا راستہ براستہ بخارا ہوا کرتا تھا۔ شیخ الشعوخ حضرت شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضری دی۔ جب آپ بغداد پہنچے تو آپ نے حضرت شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضری دی اور کچھ عرصہ ان کے ہاں قیام کیا۔ شیخ نے اپنی کتاب عوارف المعارف کا کچھ حصہ خود پڑھایا اور اس کے مطالب ذہن نشین کیے۔ شیخ کی خانقاہ میں فتوحات کی کثرت تھی، وہ سب روز کی روز صرف کر دی جاتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دولت جمع کی جائے تو لوگ کہیں گے کہ درویش مالدار ہے، حالانکہ درویش کے معنی خود فروشی کے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس پر ذکر کا دروازہ کھول دیا کرتا ہے اور حیرت و دہشت کے تمام مقامات میں جگہ دیتا ہے۔ عظمت و بزرگی کا یہ مقام ہے، اس مقام پہ پہنچ کر بندہ اللہ کی حفظ و حمایت میں آ جاتا ہے۔ شیخ جلال الدین تبریزی نے اپنے مرشد کی وفات کے بعد حضرت شیخ الشعوخ کی بے پناہ خدمت کی تھی۔ بغداد میں سر پر چولہا رکھے
جا رہے تھے۔ اس پر پانی گرم کرنے کی دیگچی رکھی تھی۔ لوگوں نے دریافت کیا تو بتایا حج کو جا رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ الشیوخ کی 25 سال خدمت کی۔ اس خدمت سے فارغ ہو کر شیخ تبریزی تنہا ملتان آئے اور حضرت بابا صاحب کو انار دیا تھا۔ ایک مرتبہ شیخ جلال الدین تبریزی، شیخ بہاؤالدین سہروردی، شیخ عہد الدین کرمانی اور شیخ برہان الدین سوستانی شیخ الشیوخ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اتنے میں شیخ بہاؤالدین سہروردی کے فرزند نے شیخ الشیوخ سے خرقہ کی درخواست کی۔ فرمایا آج معاف کرو، کل آنا۔ دوسرے دن حاضر ہوئے۔ حضرت نے فرمایا رات خرقہ پوش کا حشر تم نے خواب میں نہیں دیکھ لیا کہ پیر و مرید کو فرشتے دوزخ میں لیے جا رہے تھے، اس لیے کہ وہ خرقہ کے نام سے دنیا کمایا کرتے تھے۔ پھر ارشاد کیا کہ جب تک انسان دنیاوی علائش سے صاف نہ ہو اسے خرقہ دینا چاہیے اور نہ اسے پہنانا چاہیے۔ ایک مرتبہ بغداد کے سفر میں مسجد کنیف میں حضرت شیخ عہد الدین کرمانی کے پاس متعدد عزیز حاضر تھے۔ مسئلہ درپیش تھا کہ لوگوں کی شکل و صورت، طبیعت، اوضاع اور اطوار مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت کرمانی نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کا سوال کیا تھا تو جواب مرحمت فرمایا تھا کہ حق سبحانہ نے آدم علیہ السلام کے مختلف اعضاء مختلف زمینوں کی مٹی سے بنائے تھے، اسی واسطے ان کے فرزندوں میں فرق و اختلاف ہے۔ بغداد کے باہر ایک غار ہے، ایک سوکھے ساکھے درویش کو دیکھا، ان کی حالت کے متعلق دل میں فکر ہوئی تو انہوں نے خود بخود کہا کہ 40 برس سے اسی غار میں گھاس پھوس پر گزارا ہے اور ذکر الہی میں میں ہوں۔ ذکر الہی سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ نمبر 2، سیوستان۔ شیخ عہد الدین کرمانی کی خدمت میں حاضری دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ان کے بغل گیر ہونے کے بعد فرمایا ہے سعادت کہ تم ہمارے پاس آئے۔ چند اور درویش بیٹھے ہوئے تھے، ان کی فرمائش پر ہر صاحب نے اپنی اپنی کرامت دکھائی۔ سب سے پہلے خود کرمانی صاحب نے اپنی کرامت دکھانے کے طور پر کہا یہاں کا حاکم مجھے پریشان کیا کرتا ہے، آج وہ چوگان بازی کے لیے گیا ہے، اللہ ہی اسے صحیح سلامت واپس لائے۔ ابھی یہ بات ختم نہ ہوئی کسی نے خبر سنائی وہ گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اب مجھے حکم دیا گیا، میں نے عرض کیا کہ سب صاحبان اپنی آنکھیں بند کریں۔ آنکھ بند کرتے ہی ہم سب خانہ کعبہ میں تھے، آنکھیں کھولنے پر ہم سب اپنی جگہ پر موجود تھے۔ بقیہ درویشوں نے اپنے کمال کا یوں اظہار کیا کہ اپنے اپنے خرقے اپنے اوپر ڈال لیے، بعد میں دیکھا تو وہ سب غائب تھے، خالی خرقے پڑے رہ گئے۔ ایک دن حضرت سیوستانی کی خدمت میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک شخص کو آتا دیکھ کر فرمایا حاجت مند آ رہا ہے۔ اس نے حاضر ہو کر اولاد کی دعا چاہی، چنانچہ کہا پھر فضل الہی سے اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کو سجادہ دیا گیا اور اس نے 70 حج کیے۔ اس جگہ ایک اور بزرگ کی خدمت میں جانا ہوا، وہ کثرت ذکر کی وجہ سے عالم سکر میں تھے۔ ہوش میں آ کر بتایا کہ اس شغل سے سعادت ابدی حاصل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معلوم نہیں والدہ صاحبہ نے ہدایت فرمائی تھی یا پیر روشن ضمیر نے روحانی اشارہ کیا تھا یا ذاتی تقاضائے قلب تھا کہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اونچ پہنچ کر مسجد حاج میں چلہ معکوس کیا۔ درخت میں رسی باندھ کر شام سے کنویں میں لٹک جاتے تھے اور صبح کو مسجد کے مؤذن رشید الدین مینائی رسی کھینچ کر انہیں نکال لیا کرتے تھے۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو باوجود نکاحت کے دہلی کی راہ لی مشہور ہے کہ خواجہ یوسف چشتی صلاۃ معکوس کے عادی تھے اور سلطان المشائخ نے شیخ ابو سعید ابو الخیر سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں نماز معکوس ادا فرمائی تھی۔ صلاۃ معکوس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ چشتیاں کے ہاں ایک نماز ہے جس کو صلاۃ معکوس کہتے ہیں۔ ہم نے سنت مصطفیہ اور اقوال نقحہ سے اس کی کوئی اصل نہیں پائی ہے، جس کی بنا پر ہم اس کی تائید نہیں کر سکتے، لہذا ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ واللہ عالم، غالباً یہ اضافہ بعد ہے، ورنہ فوائد الفوائد میں ایسی غیر مستند بات نہیں کی جانی چاہیے تھی۔
ہر اچھی بات مومن کا گمشدہ مال ہے۔ 40 دن کی صلاۃ معکوس کی روایت ہے، مگر عام صورت سے شہرت پائی ہے کہ بابا صاحب حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر نے 12 برس صلاۃ معکوس ادا فرمائی۔ ممکن ہے کہ صلاۃ معکوس سے مراد وہی اصول ہو جو چشتیوں کی خصوصیت ہے، جس کی تلقین بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اپنے ہر مرید سے فرمائی ہے کہ جو دل چاہے اس کے خلاف عمل کیا جائے۔ بہرحال مدن جو کچھ بھی ہو، مگر صلاۃ معکوس کو جوگیوں کی شین آسین نہیں سمجھا جا سکتا۔ رمضان کی دوسری تاریخ تھی۔ اسی روز شہید محبت خواجہ بختیار کاکی اوشی کی محفل میں قاضی حمید الدین ناگوری سہروردی، مولانا شمس الدین ترک، مولانا کرمانی، بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ موجود تھے، اور ذکر یہ تھا کہ شیخ میں اس قدر دل کی قوت اور ضمیر کی صحبت ہونا چاہیے کہ جس کو مرید کرے اس کے سینے کی زنگار اپنی قوت باطنی سے صاف کر کے ثقیل کر دے اور راز ہائے فطرت سے آگاہ ہو جائے۔ اسی دن اسی وقت حضرت فرید امید بہم کے ساتھ بھرے ہوئے دربار میں حاضر ہوئے۔ داخل ہوتے ہی شوق و شعور اور علم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جدائی کی مدت مدید نے ایک دیوار کھڑی کر دی، نہ یہ کچھ کہہ سکے اور انہوں نے کوئی رخ دیا۔ مولانا شمس الدین ترک نے آداب مجلس کے مطابق بیٹھ جانے کا بھی اشارہ کیا، مگر خبر ناباشد کھڑے کے کھڑے رہے۔ بدحواسی سراسیمگی کی وجہ سے وہ طے نہ کر سکے کہ تعارف کی کیا صورت نکال لی جائے۔ مسجد ملتان میں توجہ فرمائی کی یاد دلائی، النافع پڑھنے کا حوالہ دیں یا تکمیل تعمیل کے بعد حاضر ہونے کی ہدایت کا ذکر کریں، اور پھر کیا انہیں معلوم کہ خیال ہو بھی یا نہ ہو، حیرانی و پریشانی کی اس حالت میں کانوں نے سنا۔ مولانا فرید سب کام ختم کر کے آئے ہو؟ سننا تھا کہ سر بش سجود ہو گئے۔ قدم لیتے ہی ایسا محسوس ہوا نہ حجاب رہا نہ معایرت رہی، درمیانی دیوار ہٹ گئی، مفارقت کا تصور جاتا رہا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مردان خدا ایسے ہی مدارج طے کرتے ہیں، مگر یہ سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ محض فضل الہی پر منحصر ہے، لیکن ہر حال میں کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صدق و خلوص ہی کے ذریعے مقام قرب میں رسائی ہوتی ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ سعی ناتمام ہی فضل الہی سے ہوا کرتی ہے۔ یہ کہہ کر چہار ترکی کلہ مرحمت فرمائی اور بے حد لطف فرمایا۔ شیخ الاسلام نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے اس سے پہلے بیعت رضوان کی تفصیل بیان کی تھی کہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو کفار سے گفتگو کرنے بھیجا گیا تھا۔ اتنے میں افواہ اڑی، قید کر لیے گئے۔ مسجد میں جوش پیدا ہوا۔ نبی کریم نے کفار سے لڑنے کے لیے جملہ صحابہ سے بیعت لی، پھر حضرت عثمان غنی کی طرف سے یوں بیعت لی کہ اپنے ایک ہاتھ کو ان کا ہاتھ فرض کیا اور اپنا دوسرا ہاتھ دست مبارک اس پر رکھا۔ غرض اس مثال سے سمجھایا کہ تجدید بیعت کی اسی دن سے بنیاد پڑی۔ اب حاضرین جلسہ کے سامنے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کو تجدید بیعت سے مشرف فرمایا گیا۔ سوال یہ ہوتا ہے تجدید بیعت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کون سی غلطی ہو گئی تھی؟ مدت فراق میں بظاہر دوری معلوم ہوتی تھی، مگر روحانی صورت سے معیت رہتی ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس کے رتبہ ہے سو ان کو مشکل ہے۔ آن واحد کے لیے وحشت میں ہی صحیح، مگر یہ خطرہ کیوں کرایا؟ کیوں خیال ہوا؟ بس اسی خطرے کی وجہ سے تجدید بیعت کی ضرورت پیش ہوئی۔ اس خطرے میں اہانت کی صورت نکل سکتی ہے۔ راہ سلوک میں خطرات پر بھی گرفت کی جاتی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا مرید کو موجودگی و عدم موجودگی دونوں میں یکساں طور پر پیر کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر پیر کا انتقال ہو جائے تو وہ اور بھی خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت والا لقب شکر گنج بھی ہے۔ اس کی 2-3 وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ صحیح وجہ یہ ہو سکتی ہے، مگر مستند یہ ہے کہ اسی موقع پر غزنی دروازے کے قریب ایک برج میں ٹھہرے روزے کا حکم دیا گیا تھا۔ سیاحت و مجاہدات کے بعد ابھی حال ہی میں چلہ معکوس کیا۔ ان کے جسم کی حیثیت منجمد خیال سے زیادہ نہیں تھی۔ تکمیل کی گئی۔ تیسرے روز افطار کے لیے کچھ نہ تھا۔ ایک شرابی نے کھانا لا کر پیش کیا، اسی سے افطار کیا، مگر معدے نے غذا قبول کرنے سے انکار کر دیا، قے بن کر خارج ہوگی۔ صبح کو جب حضرت شیخ کو ماجرا بیان کیا، فرمایا وہ کھانا
خماری تھا، اچھا ہوا خارج ہو، اب ضرورت ہے کہ طے کا ایک روزہ اور رکھو، غیب سے جو میسر ہے افطار کرو، روزہ اور طے کا روزہ، اور پھر طے کے روزے پر طے کا روزہ۔ اس کیفیت کا تصور مشکل ہے مگر تعمیل کرنا تھی۔ تیسرے روز افطار کا وقت آیا مگر غیب سے کچھ نہ آیا۔ رات گزرے، شدت سنگی سے مجبور ہو کر زمین پر ہاتھ مارا، چند سنگریزے ہاتھ میں چپک گئے، عطیہ غیب سمجھ کر منہ میں ڈال لیے مگر وہ شیریں تھے، خطرہ ہوا پھر کوئی فریب نہ ہو، فوراً اگل دیے۔ جب 3 مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا، ہر مرتبہ شکر محسوس ہوئے تو سمجھا کہ یہی تحفہ غیب ہے۔ غیب کی پیشین گوئی کر دی گئی تھی، تحفہ غیب ملا بھی، لیکن زمین پر ہاتھ مارنا حصول کا ذریعہ تھا۔ یہ اضطراری سعی تھی، اس کو اختیاری جد و جہد نہیں کہا جا سکتا۔ اختیاری جد و جہد پر اعتماد نہیں رکھنا چاہیے بلکہ الاسباب پر نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ محنت و کوشش کا نتیجہ اپنے اختیارات سے باہر ہے۔ علم کی بے راہ روی اسی کو کہا جاتا ہے کہ اہل فلسفہ نے عقل و دماغ کو منتشر کرنے کے لیے جبر و اختیار کی بحث ایجاد کی، اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس بے نتیجہ بحث سے سکون حاصل نہ ہوا۔ نظام مملکت کے قیام و استحکام کے لیے منتظم جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کے حسن تدبیر، مصلحت اور ضرورت کی دلیل ہے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس بے نتیجہ بحث سے سکون حاصل نہ ہوا۔ نظام مملکت کے قیام و استحکام کے لیے منتظمین جو بھی کرتا ہے اس کے حسن تدبیر، مصلحت اور ضرورت کی دلیل ہے۔ باغبان جانتا ہے کس پودے کو پانی اور کھاد سے اور کس پودے کو دوہن سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہیے۔ باغبان کا ہر فعل باغ کی صحت و رونق کے لیے ہوا کرتا ہے، نہ کہ اپنی نفسانیت کے لیے، لہٰذا اس تراش و خراش میں جبر کا اختیار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ہاتھ مارنے کی بجائے تعمیل حکم کو اصل جد و جہد کہا جا سکتا ہے۔ حجرے میں رہ کر عبادت و ریاضت کا شغل تھا، اور کہا جاتا ہے کہ بجائے روزانہ کے ہفتہ در ہفتہ میں ایک مرتبہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا معمول تھا کہ وہ ہفتہ میں 1 یا 2 مرتبہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ کچھ دن بعد حضرت سلطان الہند خواجہ بزرگ پہلی مرتبہ اجمیر سے دہلی تشریف لائے۔ تاریخی دلائل سے تشریف آوری کا تعین 612 میں کیا گیا ہے۔ زیارت قدم بوسی کے لیے سارا دہلی امٹ پڑا۔ سلطان شمس الدین حاضر ہوئے لیکن بابا صاحب نہیں آئے۔ ان کے متعلق جب دریافت کیا گیا تو بتایا گیا کہ چلہ معکوس میں ہے۔ اس پر خواجہ قطب صاحب سے فرمایا تم واقعی بختیار ہو جو ایسے شہباز کو قبضہ میں لائے جس کا آشیانہ سدرۃ المنتہا سے اوہر نہیں۔ ایسے شخص پر تشدد کی ضرورت نہیں، چلہ ختم کرا دینا چاہیے۔ اس کے بعد دونوں حضرات اس حجرے میں گئے۔ جملہ جلیل القدر ہستیوں نے جو حاضر موجود تھے رفاقت کی۔ خواجہ بزرگ اسی حجرے میں قبلہ رو کھڑے ہو گئے۔ خواجہ قطب صاحب نے مطابعت کی اور بابا صاحب کو درمیان میں کھڑا کر کے دیر تک دعا فرمائی کہ خداوند فرید کو قبول فرما۔ اہل گوش نے ندائے غیب سنی کہ قبول کیا۔ اس کے بعد انعام و فیض روحانی نہ صرف حضرت خواجہ قطب صاحب سے دلوایا بلکہ خود بھی عطا کیا۔ ارشاد فرمایا فرید مسعود گنج شکر ایسا چراغ ہے جو ہمارے خانوادے کو روشن کرے گا، وحید عصر ہوگا۔ اس رسم اور عطیہ کو خلافت سے موصوف کیا گیا۔ حضرت خواجہ قطب صاحب کی طرح دوران قیام دہلی میں حضرت خواجہ غریب نواز بھی فرید الدین مسعود گنج شکر کو بابا سے خطاب کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب بابا ہو گیا اور اتنی مقبولیت ہوئی کہ اس لقب سے برابر یاد کیے جاتے تھے۔ مریدوں میں وہی حضرت مستحق خلافت ہوتے ہیں جو روحانیت میں کمال حاصل کرتے ہیں۔ خلافت و نیابت اس لیے دی جاتی ہے کہ خاندانی تعلیم فیض کا سلسلہ جاری ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ خلافت حیات شیخ میں ملے یا شیخ کی رحلت کے وقت حاصل ہو یا بعد وصال عنایت ہو۔ عام دستور یہی ہے کہ منزل طے کروانے کے بعد خلافت دی جاتی ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ خلافت پیشگی دے دی جائے اور منازل کی تکمیل بعد میں کرائی جائے۔ بہرحال یہ مرض الہی اور شیخ کی رائے پر منحصر ہے۔
مجاہدات حصول خلافت کے بعد حضرت بابا صاحب نے 10 برس دہلی میں مجاہدات کیے، 12 سال ہانسی میں۔ ان دونوں مقامات میں مجاہدات کے ساتھ سیاحت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ظاہر ہے کہ مختلف بزرگوں سے ملاقاتیں کی، ریاستیں کی، تبلیغ فرمائی، والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضریاں بھی دی۔ معلوم نہیں لیکن شاغل کے متعلق جستہ جو علم حاصل ہے پیش کیا جاتا ہے، ان کی زندگی کے اندازہ کیا جائے۔ دہلی میں 613 میں قاضی حمید الدین ناگوری سہروردی نے حوض شمسی پر میری موجودگی میں شیخ شاہی موئے تاب بدیوانی کو خرقہ مرحمت فرماتے ہوئے شیخ محمود سے استصواب کیا۔ انہوں نے جواب دیا، جسے آپ پسند کرتے ہیں خرقہ دیتے ہیں اور وہی خرقہ کے لائق ہوتا ہے۔ نور الدین غزنوی سہروردی دہلی کے شیخ الاسلام تھے۔ سلطان شمس الدین ان کی بے حد تعظیم کیا کرتا تھا، وہ سلطان کو سختی سے جواب دے دیا کرتے تھے۔ کسی بات پر حضرت نور الدین اور سلطان عارفین حضرت شیخ شاہی تاب بدیوانی سے کچھ اختلاف ہو گیا، مصالحت کی کوئی صورت نہیں نکلتی تھی۔ حضرت بابا فرید الدین صاحب غزنوی کو اپنی کملی میں چھپا کر سلطان عارفین بدیوانی کے پاس پہنچے اور مصافحہ کرتے وقت بجائے اپنے ہاتھوں کے غزنوی صاحب کے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ اس لطیفہ کے بعد دونوں میں صلح ہو گئی تھی۔ بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد فرماتے ہیں، ایک روز میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ فاقہ سے تھا اور میرے اہل و عیال بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے میری دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، اے جونی، بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اللہ عز و جل جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقہ کی نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور ایک میرا دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد شریف آئے۔ بغداد شریف میں ہم کسی کو جانتے نہیں تھے اور ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی، جسے فروخت کر کے ہم نے کچھ چاول خریدے اور انہیں پکایا۔ ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے اور نہ ہی ہمیں کوئی لطف محسوس ہوا۔ بعد ازاں ہم حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہوئے تو آپ کچھ کلام فرما رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی آپ نے اپنا کلام قطع کر لیا اور فرمانے لگے، حجاز مقدس سے کچھ مہمان آئے اور ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا، جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے اور انہیں پکا کر کھایا، لیکن نہ ہی وہ سیر ہوئے اور نہ ہی لطف اندوز۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابو طاہر ابراہیم انصاری فرماتے ہیں، ہم نے جب حضور سیدنا غوث اعظم کا یہ کلام سنا تو ہم نہایت حیران ہوئے۔ محفل کے اختتام پر آپ نے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، حلوہ کھانا چاہتا ہے، اور میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی۔ ابھی یہ سب کچھ ہمارے دلوں میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنے خادمین کو حکم دیا، جاؤ حلوہ شہد لے آؤ۔ خادمین نے حکم کی، تعمیل کی اور حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ کا اس طرح ہمارے دلوں کی بات پر مطلع ہونے سے ہم حیران رہ گئے۔ حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے، حضور، میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہی چلی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے قریب نہیں پہنچ سکی۔ حضرت ابو حامد فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مصلح آپ کے نزدیک بچھا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے حامد، تم عنقریب بادشاہوں کے دسترخوان پر بیٹھو گے۔ چنانچہ جب میں حران واپس پہنچا تو
سلطان نور الدین زنگی نے مجھے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے اپنا مصاحب خاص مقرر کر دیا اور ناظم اوقاف مقرر فرمایا۔ حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہیتی بیمار ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ان کے نزدیک کھجور کے 2 درخت دیکھے جو 4 سال سے خشک تھے اور ان پر پھل نہیں آتا تھا۔ آپ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم کا ایک مرید آپ کے ہمراہ مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن کسی بھی شخص نے آپ کو دیکھ کر نہ سلام کیا نہ ہی کچھ توجہ فرمائی۔ اس مرید کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو آپ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم میں سے ہوتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آج کوئی شخص بھی آپ کو سلام نہیں کر رہا ہے اور نہ آپ کے نزدیک آ رہا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں، ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے مسکرا کر اس مرید کو دیکھا، پھر لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا اور ہر کوئی آپ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا، یہاں تک کہ اس مرید اور آپ کے درمیان ہجوم حائل ہو گیا۔ اس مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ پہلا حال اچھا تھا جب میں اور آپ تنہا تھے۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، میں انہیں چاہوں تو پھیر دوں، چاہوں تو اپنی جانب متوجہ کر لوں۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی۔ عرض کیا، میرے اس بیٹے کو آپ سے دلی لگاؤ ہے، آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، میں اللہ عز و جل اور آپ کی خاطر اپنے بیٹے پر اپنے حق کو معاف کرتی ہوں۔ آپ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا۔ چند روز بعد وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تو وہ لڑکا آپ کے حکم سے مجاہدات میں مشغول تھا اور بے حد کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ اس عورت نے جب آپ کو دیکھا تو آپ اس وقت مرغی کا گوشت کھا رہے تھے، آپ کے سامنے ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ اس عورت نے آپ سے کہا کہ آپ خود تو مرغی کھاتے ہیں جبکہ میرا بیٹا سخت مجاہدات میں مشغول ہے۔ آپ نے اس عورت کی بات سننے کے بعد ہڈیوں کی جانب اشارہ کیا اور حکم دیا، اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ان ہڈیوں سے ایک سالم مرغی زندہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے گا کھائے گا۔ منقول ہے ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کو اللہ عز و جل کی جانب سے حکم ہوا کہ 700 مردوں اور 700 عورتوں کو واصل باللہ کریں۔ آپ نے اللہ کے اس فرمان کے مطابق مجمع عام میں نظر دوڑائی تو مجمع میں سے 700 مرد اور 700 عورتیں علیحدہ ہو گئیں۔ آپ نے ان پر نگاہ ولایت ڈالی تو وہ سب واصل اللہ ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد با پیادہ بغداد شریف واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک چور جو کہ ناکہ لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اس نے آپ کو قریب آنے پر روک لیا۔ آپ نے اس چور سے دریافت کیا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، دیہاتی ہوں۔ آپ کو بذریعہ کشف اس کی بدنیتی کی خبر ہو چکی تھی۔ اسی دوران اس چور کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث اعظم ہوں گے۔ آپ نے اس کے دل کی بات کو بھانپتے ہوئے فرمایا کہ میں عبد القادر ہوں۔ چور نے جب آپ کی بات سنی فوراً قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ آپ نے اللہ عز و جل کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی تو ندائے غیبی سنائی دی، اے غوث اس چور کو سیدھے راستہ دکھاتے ہوئے قطب بنا دو۔ آپ نے اس چور کی جانب نگاہ دوڑائی تو آپ کے فیض روحانی سے قطب کے درجے پر وہ فائز ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو عباس خضر بن عبداللہ بن یحییٰ حسینی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے خلیفہ ابو المظفر یوسف عباسی کو
حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں موجود پایا۔ اس نے آپ سے کسی کرامت کو دیکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے خلیفہ سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک سیب، اور اس وقت عراق میں سیبوں کا موسم نہ تھا۔ آپ نے اپنے دست مبارک فضا میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ہاتھ میں 2 سیب آ گئے۔ آپ نے ایک سیب ابو المظفر کو دیا اور دوسرا خود رکھ لیا۔ ابو المظفر نے جب اپنا سیب چیرا تو اس میں سے کیڑا نکل آیا۔ اس نے جب اپنا سیب چیرا تو یہ اندر سے سفید تھا، اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابو المظفر نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا اس سیب میں سے کیڑا اس وجہ سے نکلا کیونکہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہوا تھا۔ حضرت شیخ ابو محمد سے مروی ہے، ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد شریف حاضر ہوا۔ کچھ دنوں تک آپ کے ہاں قیام پذیر رہا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوا۔ بعد ازاں جب میں واپس اپنے ملک مصر روانہ ہونا لگا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز مت مانگنا۔ پھر آپ نے اپنی انگشت شہادت میرے منہ میں ڈالی اور فرمایا کہ اسے اچھی طرح چوسو۔ چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا۔ جب میں آپ سے اجازت لینے کے بعد واپس اپنے ملک مصر روانہ ہوا تو بغداد شریف سے مصر تک کی طویل مسافت کے دوران مجھے کچھ بھوک محسوس نہیں ہوئی، اور میں جوں جوں آگے بڑھتا رہا اپنے جسم میں توانائی کو پہلے سے زیادہ پاتا۔